ایک غریب لڑکا جس کا نام مدثر ہے، عمر لگ بھگ 25-26 سال، ایک مڈل کلاس فیملی کا حصہ، جہاں نہ اس کے پاس پیسے ہیں نہ کوئی سہارا سوائے اللہ کے۔ اس کے گھر میں اس کی امی، 2 چھوٹی بہنیں اور ابا ہیں۔ ابا جو کچھ دن پہلے ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ ہاسپٹل والوں نے کہا آپریشن ضروری ہے ورنہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن پیسے تو ان کے پاس خواب میں بھی نہیں تھے۔ ابا کے سوا اس کا اور اس کی فیملی کا کوئی نہیں تھا۔ مدثر نے اپنی امی کے آنسو دیکھے، بہنوں کا بھوکا چہرہ، اور تب اس نے سوچا حلال راستے سے اب کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ راستے بدل گیا، وہ بن گیا ایک لٹیرا، ایک ڈاکو، ایک خطرناک گینگ کا حصہ جو صرف ڈاکہ اور چوری کرتے تھے۔ وہ ہر دن پیسے لاتا۔ اس کی امی پوچھتی، بیٹا یہ پیسے کہاں سے لائے؟ مدثر صرف اتنا کہتا، جہاں سے بھی آئے شکر کریں، ابو کا علاج ضروری ہے، میں نوکری کر رہا ہوں، آپ پریشانی نہیں لیں، بہت اچھی جاب ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن وہ اور اس کا گینگ ایک یونیورسٹی کے باہر کھڑے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ کسی امیر بچے کو لوٹیں گے۔ تبھی ان کی نظر ایک عجیب لڑکے پر گئی۔ وہ بہت امیر لگ رہا تھا، جیسے کسی محل کا شہزادہ ہو، اور وہ جو گاڑی میں بیٹھا، وہ گاڑی کسی اور دنیا کی لگتی تھی۔ نہ نمبر پلیٹ، نہ آواز، کیا گاڑی تھی! گینگ کے لیڈر نے کہا، اس لڑکے کا پیچھا کرو، سب بائکس پر نکل جاؤ، یہ لڑکا کوئی رئیس زادہ لگ رہا ہے، اس کے پاس سے بہت مال ملے گا۔ مدثر سمیت سب لڑکے اپنی اپنی بائکوں پر بیٹھے اور اس لڑکے کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگے۔ انہوں نے اس کا پیچھا کیا کافی دیر تک۔ شہر کی سڑکوں پر وہ ساری بائکس سیدھا صرف اسی گاڑی کے پیچھے ایسے بھاگ رہی تھیں جیسے چور پولیس کا کھیل چل رہا ہو۔ لیکن جو چیز سمجھ نہیں آئی وہ یہ تھی، جتنی ان کی بائکیں اس گاڑی کے قریب جاتی، وہ گاڑی اتنی ہی دور ہوتی جاتی۔ مدثر کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے سپیڈ فل کر دی، لیکن پھر بھی جتنا قریب آؤ گاڑی اتنا ہی دور۔ باقی سب نے بھی یہ چیز محسوس کی۔ وہ لوگ اور تیز ہوئے، لیکن اچانک انہیں احساس ہوا یہ ہم شہر میں نہیں، کسی جنگل میں آ گئے ہیں۔ جب آس پاس دیکھا تو ہر طرف گھنا جنگل، کوئی راستہ نہیں، کوئی آبادی نہیں، اور وہ گاڑی، وہ تو ایسے غائب ہوئی جیسے ہوا میں گھل گئی ہو۔ وہ لوگ گھبرا کر واپس چلے گئے۔ اگلے دن گینگ اپنے اڈے پر تھا، سب اسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ جب ہم اس گاڑی کے پاس جا رہے تھے وہ دور ہوتی گئی، اور بنا پتہ چلے ہم شہر سے باہر جنگل میں کیسے آ گئے۔ مدثر اب تک اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ آخر جا کہاں رہا تھا۔
आखिर था कौन वो जंगल में क्यों गया जबकि वहाँ कुछ था ही नहीं। हाँ, आगे तो कुछ नहीं, बस जंगल ही जंगल था। तो उसकी गाड़ी आखिर कहाँ गई? गैंग के लीडर ने फैसला किया, उस लड़के को अगवा करते हैं। 100% किसी रहीजादे की बिगड़ी हुई औलाद है वो। उसी जंगल में ज़रूर कोई महंगी कोठी होगी उन लोगों की। मुदस्सिर ने गुस्सा करके कहा, कल तक हम लुटेरे थे, आज अगवा करने वाले बन गए। ये मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। डकैती की हद तक तो ठीक था, लेकिन किसी को अगवा करना? लीडर मुस्कुरा कर बोला, तो ठीक है, चला जा, लेकिन याद रख, तेरे बाप का इलाज भी नहीं हो पाएगा फिर, तेरी मर्जी। मुदस्सिर ये सुनकर चुप हो गया, ज़हनी तौर पर टूट गया, मगर फिर भी मान गया। मजबूरी और तजस्सुस दोनों उसे खींच रहे थे। उसके अंदर एक सोच घूम रही थी, वो लड़का था कौन और उस जंगल में जा कहाँ रहा था। उसी दिन वो सब दोबारा उसी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए और उसी लड़के का इंतज़ार करने लगे जिसका कल उन्होंने पीछा किया था। जंगल तक कुछ देर बाद वो लड़का निकलता है, इस बार और भी ज़्यादा आलीशान गाड़ी में। ऐसी गाड़ी जो किसी किताब या ख्वाब में ही देखी जा सकती थी। गैंग ने उसका पीछा शुरू कर दिया। बाइक की स्पीड रेस के जैसे शहर की सड़कों पर हवाओं से बातें करते हुए वो उसी जगह फिर से आ पहुँचे जहाँ से कल डर कर वापस चले गए थे। मगर इस बार उनके तजस्सुस ने उन्हें रोकने नहीं दिया। उन्होंने देखा वो गाड़ी रुकती है एक बड़े बंगले के सामने, एक बहुत बड़ा बंगला जो किसी शहज़ादे या शहज़ादी का महल लगता था। सबके चेहरों पर हैरानी, आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लड़का गेट से अंदर चला गया और उसका ड्राइवर भी वहाँ से गायब हो गया। मुदस्सिर का दिल बेचैन था। उसने कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा, इस तरह के घर से किसी को कैसे अगवा करें? मगर गैंग के लीडर ने उसकी बात काट दी। चुप हो जा, दीवार टापने की तैयारी करो सब। दीवार बहुत ऊंची थी। उन सब ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन दीवार टापी नहीं जा रही। वो 6 लोग थे, मुदस्सिर को मिला के 7, लेकिन फिर भी दीवार टापना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तभी उनमें से एक लड़के ने देखा वहाँ झाड़ियों के पास एक सीढ़ी पड़ी थी। पहले उन्हें समझ नहीं आया कि इस सीढ़ी का आखिर वहाँ जंगल की झाड़ियों में क्या काम, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया। सीढ़ी दीवार के साथ लगाई और आखिर दीवार टाप कर अंदर आए। जब वो अंदर घुसे तो जो हुआ वो उन सब को जमा गया। सब एक झटका खाकर जम गए। जो महल बाहर से किसी शहजादे का लगता था, मगर अंदर से एक पुरानी, गंदी और डरावनी जगह, एक खंडर निकला। बदबू, टूटी हुई दीवारें और एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ मौत का साया था। सब सूख गए। ये क्या? बाहर से तो ये एक आलीशान महल लग रहा था, लेकिन ये तो किसी भूत बंगले से कम नहीं।
اف میرے خدا کتنی گندی بو آ رہی ہے یہاں سے۔ وہ سب واپس بھاگنے لگے، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو جو دیوار ٹاپ کر آئے تھے اب وہ اتنی اونچی تھی کہ جیسے آسمان تک جا رہی ہو۔ ان کے استاد نے کہا، اندر جانا ہی پڑے گا، شاید کوئی رسی یا کچھ اور نکالنے کا راستہ ملے۔ لیکن سب نے گھبرا کر کہا، استاد تو پاگل ہو گیا ہے، اس جگہ کا ہر کونا منحوس لگتا ہے۔ استاد کا لہجہ بدل گیا، اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی۔ وہ بولا، اگر میری بات نہیں ماننی تو پچھتانا پڑے گا۔ وہ آگے بڑھا اور جیسے ہی اس نے پرانے محل کا دروازہ کھولا سب پھر سے چونک گئے۔ اندر کا سین بدل چکا تھا۔ ایک روشن شہزادوں جیسا محل، سنہری چراغ، چمکدار فرش اور مہکا سا ہوا کا جادو۔ سب ہل کر رہ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ استاد مسکرا کے بولا، کم پیا کرو، تم لوگوں کو نشے کا اثر لگ رہا ہے۔ اور سب اندر چلے گئے۔ لیکن مدثر وہ کچھ بھی نہیں پیتا تھا۔ اس کے دل میں ایک بہت گہرا خوف اٹھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ جگہ اصلی نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ جب وہ سب اندر داخل ہوئے تو محسوس ہوا جیسے کسی جنت کے بیچ میں قدم رکھا ہو۔ ہوا میں مہک تھی، ہر طرف چمک، ایسا لگتا تھا جیسے یہ دنیا کا حصہ ہی نہ ہو۔ وہ جگہ حقیقت سے زیادہ خواب لگ رہی تھی۔ ہر چیز مقناطیس کی طرح کھینچ رہی تھی۔ اور پھر ان کی نظر ٹیبل پر پڑے ہوئے کھانے پر پڑی۔ لازوال خوشبو، دلوں کو مہکنے والا اروما۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کھانا انسانی دنیا کا نہیں، جنت کا ہے۔ وہ سب کچھ بھول کر ٹیبل کی طرف بھاگے اور بنا سوچے کھانا شروع کر دیا۔ اتنا مزیدار کھانا انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں انہیں ملے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو غریبی میں پالے گئے، اور آج پہلی بار ان کے سامنے سونے سے مہکتے ہوئے تھال تھے۔ مگر مدثر کا دل اب بھی بے چین تھا۔ وہ پیچھے ہٹا۔ اس نے دیکھا استاد چپ چاپ اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور جب مدثر اس کے پیچھے گیا، استاد کہاں جا رہے ہیں؟ استاد، ارے میری بات سنو استاد، ان سب کو بولو اس جگہ سے نکلیں، مجھے یہاں کچھ صحیح نہیں لگ رہا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی وہ استاد کے قریب پہنچا تو اس کا جسم کانپ گیا۔ استاد کے منہ پر چہرہ تھا ہی نہیں، صرف آنکھیں تھیں، بس آنکھیں ہی آنکھیں، پوری صورت میں، کہیں منہ نہیں، نہ ناک، نہ انسانی شکل۔ مدثر کا دل جیسے حلق تک آ گیا، وہ ہل کر رہ گیا، اور پھر نیچے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ سب جو کھانا کھا رہے تھے ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، خون کی الٹیاں ہو رہی تھیں انہیں۔ مدثر نے ٹیبل کی طرف دیکھا اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ جو انہوں نے کھایا تھا
وہ کوئی کھانا نہیں تھا، وہ انسانی ہڈیاں، ماس اور گلے سڑے اعضاء تھے۔ ایک ایسا منظر جو کسی زندہ انسان کا ہوش اڑا دے۔ مدثر سے دیکھا نہ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیری، گندی اور دھند سے بھری جگہ میں پڑا ہوا تھا۔ ہوا میں عجیب سی وہی بو تھی، منوسیت ہر کونے میں پھیلی ہوئی تھی اور لگتا تھا یہاں کچھ زندہ نہیں۔ تبھی اس کے سامنے خود اس کا ہم شکل کھڑا تھا۔ مدثر کا دل پھر سے کام گیا۔ مدثر چیخا اور بولا، یہ کون ہو تم؟ وہ ہم شکل صرف ایک عجیب مکڑی جیسی مسکراہٹ دیتا رہا اور پھر بولا، ان سب کو ان کے گناہوں کی سزا مل گئی ہے، اب تیری باری ہے۔ مدثر گھٹنوں کے بل گر گیا، گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ نہیں، مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم جو کچھ بھی ہو مجھے معاف کر دو۔ میں صرف اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے یہ کر رہا تھا، اپنے ابو کو بچانا چاہتا تھا۔ لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جو اس نے دیکھا وہ زندگی بھر وہ بھول نہیں سکتا۔ وہاں اس کے گینگ کے سبھی لڑکوں کی لاشیں پڑی تھیں، کالی پڑ چکی جلد، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، خون جیسے سارا کسی نے پی لیا ہو، اور آنکھیں جو اب بھی اسے گھور رہی تھیں۔ وہ چلایا، چیخا اور بھاگنا شروع کیا، لیکن جدھر بھی بھاگتا ہر راستہ واپس وہی لے آتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بس ایک دائرے میں گھوم رہا ہو۔ وہ پاگل ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا اور ہار ماننے کے قریب ہی تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک روشنی جھلکی، ایک بچپن کا سبق، ایک آیت جو ہمیشہ اس کے دل میں بسی تھی، سورہ فلق، سورہ ناس اور سب سے بڑھ کر آیت الکرسی۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں پڑھنا شروع کیا، اور جیسے ہی اس نے آیت مکمل کی سب کچھ ہل گیا۔ اچانک ایک راستہ کھلا، وہ راستہ جو پہلے کبھی نہیں تھا وہاں، جیسے نور نے اندھیرے کو چیر دیا ہو۔ وہ اس راستے کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے آواز آئی، اس کے گینگ کے لیڈر کی، تو ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ پھر اس کی ماں اور بہنوں کی آواز آئی، تو پھر ہمارا کیا ہوگا مدثر؟ ہاں بھائی، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اور آخر میں اس کے ابا جان کی تھکی ہوئی آواز، مجھے بچا لے بیٹا، مدثر بیٹا۔ لیکن مدثر رکتا نہیں، وہ صرف آیت الکرسی پڑھتا جاتا ہے، اور آخر وہ اس ڈراؤنی جگہ سے باہر نکل آتا ہے۔ کئی دن تک وہ بخار میں جلتا رہا، چپ چاپ، تھڑا تھا ہوا۔ لیکن جب وہ ٹھیک ہوا تو اس نے سنا اس کے ابو کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ اللہ نے کسی طریقے سے سب کچھ آسان کر دیا تھا۔ اب ان کے گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ لیکن مدثر آج بھی اس رات کو بھلا نہیں پایا۔ آج بھی جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو اسے دکھائی دیتی ہیں انہی دوستوں کی لاشیں، وہ چہرے اور ان کی وہ آخری آواز۔
ہمیں ہماری سزا مل گئی، لیکن تو اب زندگی بھر ہمیں بھول نہیں سکتا مدثر۔